کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے جو 12 سال گزرے ماشاءاللہ آپ نے محنت کی، پروفیشنز کی طرف چلے گئے، سکلز کی طرف چلے گئے اور زندگی کے راستے کا تعین بھی کر لیا، اور یہ اس عرصے کے اندر بھی ہوا جس میں کووڈ کے پریشرز تھے۔ اور شفقت صاحب جو ہر دل عزیز ہیں، جب سکول بند کرتے ہیں تو بھی بچوں کو خوشی ہوتی ہے، پھر بچے تنگ آ جاتے ہیں، پھر وہ پروٹیسٹ کرتے ہیں کہ اسکول کھول دو، تو دونوں موقعوں پر آپ کی جیت ہے۔ یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ زمانہ جو ہے اس کے اندر صرف یہی نہیں سمجھا جائے، اور ایک بڑی تبدیلی شفقت صاحب اپنے منسٹری میں لے کر آئے ہیں کہ جو آپ نے پڑھا وہ آپ کے میموری کے اندر گیا، اور بالکل اس کو کمپیوٹر میموری کی طرح تصور کریں، وہ میموری میں گیا۔ مگر اصل تعلیم جو ہے وہ اس بات کی نہیں ہے کہ میموری سے ریٹریو کرنا، یہ تو ہارڈ ڈسک بھی کر لیتی ہے اور بڑی آسانی سے کر لیتی ہے اور بڑی اچھی طرح سے کرتی ہے۔ آپ کی جو سکلز ہیں وہ ہیں اس میموری کا تجزیہ کرنا، اس کو اینالائز کرنا، اس کے متعلق سوچنا، اس سے لے کر آپ بلڈنگ بلاکس اپنے ذہن میں بنانا۔ تو اصل چیز یہ میموری صرف آپ کی تیاری ہے ٹو میک گڈ ڈیسیشنز، جس شعبے میں بھی آپ جائیں۔ میموری از نالج، میموری از انفارمیشن، مگر آپ کا جو دماغ ہے وہ ایک انالیٹیکل کیفیت اس کے اندر ہے، تو جو وہ سکلز ہیں وہ اختیار کرنا بے انتہا ضروری ہے۔ بہت بڑے بڑے سائنسدان، ان کی بیس انفارمیشن جو تھی وہ کبھی کسی یونیورسٹی سے اور اسکول سے نہیں ہوئی، مگر ان کی انالیٹیکل سکلز، تھنکنگ اور نتیجے پر پہنچنا اور لاجک اور منطق، یہ بڑی اہم ہے۔ اور بچوں یہ ذہن میں رکھو کہ یہ منطق کا معاملہ جو ہے یہ ارسطو اور سقراط کے زمانے سے سکھایا بھی جاتا رہا ہے کہ کس طرح سے فیصلے اچھے کیے جاتے ہیں، اور اچھے فیصلے اللہ کی برکت اور ساتھ ساتھ انسان کے اپنے دماغ سے نکل کر اچھے فیصلے ہوتے ہیں۔ تو ایکسیس، میموری، ایکسیس اینڈ انالیسس، یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر آپ توجہ دیں، اور اپنے دماغ کو آپ یہ سمجھیں کہ آج کل اگر آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر محنت ہو رہی ہے تو یہ دیکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ دماغ کیسے پروسیسنگ کرتا ہے، اور بہت بڑی چینج جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں آئی ہے وہ اس پر نہیں آئی ہے کہ صرف ساری میموری کے اندر بہت ساری چیزیں ڈال دی جائیں اور پھر اس میں سے تجزیہ کیا جائے، بلکہ اس بنیاد پر آئی ہے کہ میموری بہت ہے، فیصلے کرنے ہیں تو نیورل نیٹ ورکس، ایک لفظ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، ایک اصطلاح ہے کہ نیورل نیٹ ورکس دماغ میں کیسے کام کرتے ہیں تو کمپیوٹر کی اسیسمنٹ آسان ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا ابھی بھی آپ کو کمپیوٹرز پر جو ایج ہے وہ نیورل نیٹ ورکس کا، اور جسٹ فار انفارمیشن آپ سے ذکر کروں کہ آپ کے دماغ میں کتنے نیورونز ہیں جو یہ پروسیس کرتے ہیں۔ 100 بلین نیورونز ان یور برین اپروکسیمیٹلی، 100 بلین، اور کتنے کنیکشنز ہیں اس کی بھی آپ ذرا سا تصور کریں، 1000 ٹریلین کنیکشنز بٹوین دم۔ تو ایک بہت بڑا آپ کے پاس جو دماغ ہے اس کی کیفیت اور اس کی اہمیت بہت اچھی۔ اچھا، اب جیسے آپ فزیکل ایکسرسائز کرتے ہیں اپنے مسلز کو بلڈ کرنے کے لیے تاکہ آپ زور لگا سکیں اور محنت کر سکیں، میں سمجھتا ہوں اسی طرح سے آپ کی مینٹل ایکسرسائزز بھی ضروری ہیں۔ مینٹل ایکسرسائزز کیا ہوتی ہیں؟ ایشوز کو ہینڈل کرنا، پزلز کو ہینڈل کرنا۔ بہت سارے پزلز ہیں، شفقت صاحب جس منسٹری میں ہیں اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں کہ کیا کیا جائے۔ اب کیا کیا جائے کے اندر اچھے مشورے اور اچھے مشوروں کا تجزیہ کر، واٹ ڈز دا منسٹر ہیو ٹو ڈو؟ گیٹ آل دس انفارمیشن۔ آپ بورڈ کے چیئرمین ہیں، یہاں پر ڈائریکٹرز ہیں، سب کچھ، ان سے انفارمیشن لے کر انالیسس کر کر کسی نتیجے پر پہنچنا، یہ ہیں وہ سکلز جو میں سمجھتا ہوں کہ جس کے اندر ڈیولپ ہوں، وہ ڈیولپ ہوتے ہیں۔ یہ ان بورن سکلز نہیں ہیں، ان کی تیاری اور تیزی، جیسے چاقو کو شارپ کیا جاتا ہے اس طرح سے آپ اپنی میموریز کو شارپ کریں۔ تو لہٰذا اگلی زندگی کے لیے، اس کے بعد کی زندگی کے لیے میں آپ کو یہی کہنا چاہتا ہوں، انفارمیشن امپورٹنٹ ہے، بغیر انفارمیشن کی کوئی سکلز آف انالیسس نہیں ہے۔ انفارمیشن کی اہمیت ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ اپنی دماغوں کو بھی آپ اسی انداز سے تیز کریں۔ بہت ساری فیلڈز اب کھلتی چلی جا رہی ہیں، نینو ٹیک ہے، آئی ٹی ہے، بلاک چین ٹیکنالوجی ہے، کوئی حد نہیں ہے، حد اور حساب نہیں ہے، اور ان کا جو نئی ٹیکنالوجیز آئی ہیں
وہ جو ریڈنڈنٹ انسانوں کے دماغ کو اوورٹیک بھی کر سکتی ہیں۔ اچھا ریڈنڈنس کہاں ہے؟ ریڈنڈنس مثال کے طور پر اگر ہم اپنی قوم کو اسکلڈ سکھا دیں تو جو را لیبر ہے وہ کام مشینوں کا ہو سکتا ہے، اٹھانا چیزیں، پہنچانا چیزوں کو، سب کچھ، مگر جو اسکل بیسڈ کام ہے وہ پھر انسان اس پر آ جائے۔ مگر ہوا یہ کہ اگر ہم نے اسکلز پر توجہ نہیں دی اور تعلیم پر کسی وجہ سے توجہ نہیں دی تو اب ہمارا کام یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ را لیبر ہو ہم اسکلڈ بیس ایجوکیشن کریں۔ پھر شفقت صاحب نے ایک بڑی اہم بات کی کہ 2 کروڑ بچے اسکولوں کے باہر ہیں۔ اچھا یہ کوئی یعنی یہ ایسی ٹاسک نہیں ہے جو ہمارے بس میں نہ ہو، اور میں آپ کو مثال دینا چاہتا ہوں، ہمارا اپنا بازو، ہمارا اپنا دوست ملک بنگلہ دیش، 98% بچے ان کے اب پرائمری اسکول سے نکل رہے ہیں، 98%، بہت بڑا فگر ہے نا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہائر ایجوکیشن کے اندر زیادہ لڑکیاں ہیں کم لڑکے ہیں، یہ تو یہاں بھی کبھی نظر آتا ہے۔ پچھلے سال تو لڑکیاں ہی لڑکیاں تھیں، لڑکے بہت کم تھے۔ یہ یہاں بھی نظر آتا ہے کہ لڑکیاں ماشاءاللہ دل لگا کر محنت کرتی ہیں، مگر اس چیز کا امکان ہے کہ بچے اسکول آئیں۔ شفقت صاحب اس بات کا بھی امکان ہے، اور آپ لوگوں کے سوچنے کی بات ہے کہ کیا انسینٹیو دیا جائے۔ صرف اسکول کا ہونا کافی نہیں ہے، کبھی کبھی انسینٹیو دینے کی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ ماں باپ جب روزی کی ضرورت ہو گھر میں تو بچوں کو وہ چاہتے ہیں کہ وہ کام دھندہ کریں، پڑھنے نہ جائیں، کیونکہ وہ محنت کر کے گھر پہ کچھ پیسے لائیں گے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ دنیا کے اندر انسینٹیوز دیے گئے ہیں، اور آپ کے سوچنے کی بات ضرور ہے، اور آپ نے سوچا آلریڈی ہوگا کہ احساس بینیفٹس کو اسکول کے داخلوں کے ساتھ بھی لنک کیا جائے، وہ بینیفٹ وہاں پر دیا جائے صرف انشور کرنے کے لیے کہ بچے ہیں۔ کچھ اداروں نے، تعلیمی اداروں نے یہ کام کیا کہ جو NGOs ہیں انہوں نے یہ کیا کہ اگر ایک بچے کی تنخواہ، ایک بچے کی فیس لے لی تو انہوں نے یہ کیا کہ ایک بچے کی فیس کا مطلب یہ کہ سارے بچے مفت۔ تو ایسا نہ ہو کہ گھر والے لڑکوں کو بھیجیں یا لڑکیوں کو صرف بھیجیں، انہوں نے ایک فیس پورے خاندان کے لیے رکھ لی کہ انہی پیسوں میں سارے بچے آئیں۔ کچھ جگہوں پر دوپہر کا کھانا شروع کر بچوں کی پارٹیسپیشن بڑھ گئی۔ ہمارے پڑوسی ملک کے اندر یہی ہوا، دہلی میں انہوں نے بچوں کو کھانا دیا۔ عجیب سا اتفاق ہے کہ کلچر کی کیا ڈٹرمنیشنز ہیں شفقت صاحب، آپ بھی ذکر کر رہے تھے کہ کیسے ہو۔ ڈٹرمنیشنز یہ ہیں کہ جب کھانا دینے لگے اسکول تو لڑکوں کی تعداد بڑھ گئی، کیونکہ فیملی نے سوچا کہ لڑکے کو تو کھلا دو، وہ مضبوط ہے، روزی کمائے گا، لڑکی کو پھر گھر پہ رکھ لیا۔ تو یہ جو سوچ ہے معاشرے کی، اس کو کسی نہ کسی طرح سے آپ کو کاؤنٹر بھی کرنا پڑے گا، مگر اسکول کے اندر لوگوں کی، بچوں کی تعداد بڑھانے کے لیے کچھ نہ کچھ انسینٹیوز دینے پڑیں گے۔ ایک اور چیز بڑی اہمیت رکھتی ہے کہ پاکستان کی سوچ بھی آپ کے ذہنوں میں رہے، اور یقیناً آئی ہوگی، اس کے لیے کوئی کسی ایک ماحول کی ضرورت نہیں ہے۔ اسٹرکچرڈ تعلیم میں جو یکساں تعلیمی نصاب کے اوپر محنت کی ہے منسٹری آف ایجوکیشن نے، شفقت صاحب نے، اور پورا سال لگایا مشاورت کرنے میں، لوگوں سے اوپینین لینے میں، کیونکہ یکساں تعلیمی نصاب کے اندر انہوں نے منیمم کرائیٹیریا رکھ دیا کہ یہ منیمم ہے، اس کے بعد کچھ اسکول زیادہ پڑھانا چاہیں زیادہ پڑھائیں۔ یکساں تعلیمی نصاب یوں بھی ہے کہ جب میں پاکستان تحریک انصاف کے اندر سیکرٹری جنرل بھی تھا اور شفقت صاحب ہم کام کرتے تھے سب، تو ہمیں یہ خیال ہوتا تھا کہ کوئی ایک تعلیم ایسی ہے جو باہر بھیجنے کے لیے ہے، اور ایک تعلیم ایسی ہے، انگلش میڈیم الگ ہے، پھر اردو میڈیم الگ ہے، پھر مدارس کی تعلیم بالکل الگ ہے۔ تو یہ میرے والد صاحب نے ایک پیمفلیٹ لکھا تھا کہ مدارس کے حوالے سے، کہ انہوں نے کہا کہ یکساں تعلیمی نصاب کیوں نہیں ہو سکتا کہ یہ جو مدرسوں سے نکلیں صرف پیش امام نہ بنے، بل ان کے پاس روزی بھی ہونی چاہیے۔ تو لہٰذا وہ چیز شفقت صاحب میں مبارکباد دیتا ہوں آپ کی محنت کو اور منسٹری آف فیڈرل ایجوکیشن کو کہ اس نے بہت بڑا کام کیا، اور اس کو میں نے بڑے غور سے پڑھا، کیونکہ ہمارے ہاں بڑا ڈسکشن بھی ہوتا رہتا ہے، ظاہر ہے معاشرے کے اندر یہی ڈسکشن، یہی میں بات آپ سے کہہ رہا تھا کہ یہ جو کریٹیکل تھنکنگ ہے یہ اس کے ساتھ ساتھ چلے گی۔ تو اس کے اندر ہمارے ہاں بھی پریسیڈنسی میں بھی ایک محفل ہوئی جس کے اندر بڑے غور سے جب پڑھا تو میں بڑا متاثر ہوا کہ صرف یہی نہیں کہ یکساں تعلیمی نصاب ہے، تعلیمی نصاب کو کوانٹیفائی کیا گیا ہے آبجیکٹیو انداز سے،
اور آبجیکٹیو انداز سے کوانٹیفائی کرنے کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی اہتمام کیا گیا کہ ٹیچر ٹریننگ بھی ہو تاکہ یہ یکساں تعلیمی نصاب اس طرح سے چلے۔ پھر یہ بھی آج اخباروں کے اندر اشتہار تھا، آپ کا شکریہ ادا کیا جا رہا تھا اس بات پر کہ کم سے کم ٹیکسٹ بک پرنٹنگ کے حوالے سے آپ نے چھوٹ دے دی کہ سوائے اس کے کہ صرف گورنمنٹ ادارے نہ ہوں بلکہ اور بھی ہوں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑے کمپریہنسو انداز سے بیل ڈال دی گئی تعلیم کے نظام کے اندر، اور یہ ذہن میں آپ کے رہے کہ اصل جو اثاثہ ہے ہمارا وہ آپ کے اور میرے دماغ ہیں۔ اصل اثاثہ، تیل اصل اثاثہ نہیں ہے کسی ملک کا، اور آپ نے دیکھ بھی لیا کہ جن ممالک کے اندر تیل کی بہتات ہے اصل اثاثہ وہاں سے انٹلیکچول آؤٹ پٹ کی کمی ہے۔ اصل اثاثہ تعلیم ہے اور انٹلیکچول آؤٹ پٹ ہے۔ ملک تباہ بھی ہو جائیں تو جرمنی اور جاپان جیسے ہیومن ریسورس اویلیبلٹی کے ساتھ انہوں نے اپنے ملک کو تعمیر کر لیا۔ تو جو میری اور آپ کی محنت لگنی ہے اب اس قوم کے اندر وہ انٹلیکچول ایبلٹیز کے لیے، تعلیم کے اوپر، اس کے بغیر قوم ترقی نہیں کرتی۔ تیل نکل آئے، سب کچھ اچھا ہے، اللہ تعالیٰ وافر تاکہ اور ہمارے اچھے کام ہوں، مگر وہ سول چیز، سب سے اہم چیز اس وقت انٹلیکچول ایبلٹیز ہیں۔ اچھا، اس کی آپ دنیا کے اندر بھی آپ دیکھ لیجئے، آج سے 15 سال پہلے یہ تھا اگر ٹاپ 10 کمپنیز کو دیکھا جاتا تو تیل واز ایٹ دا ٹاپ، یعنی ٹاپ 10 کمپنیز کے اندر 7-8 تیل کی کمپنیز ہوتی تھیں۔ اب اگر ٹاپ 10 کو دیکھیں تو وہ کمپنیز ہیں، فیس بک ہے جو انٹلیکچول ایکسرسائز کرتے ہیں، جو گوگل ہے، جو الفابیٹ ہے، جو چائنیز کمپنیز ہیں اسی سلسلے میں۔ اچھا ہے کیا؟ یہ صرف وہ لوگ ہیں جنہوں نے سوچ کر ایک کام بہت بڑے بڑے کر لیے، اور اس کے اندر جو آئیکونز ہیں، میں آپ کو بہت سارے، میری بات لمبی ہو جائے گی، پاکستانی آئیکونز کا بھی ذکر کر سکتا تھا کہ ایک بندہ کوئی چیز تلاش کر کے، یہ اس کے اندر برک اینڈ مورٹر کی ضرورت نہیں ہے، فیکٹریز کی ضرورت نہیں ہے، یہ ایک بندہ 10 بندے مل کر یہ جو آئی ٹی کے اندر ایک ریولوشن لا سکتے ہیں which will bring a lot of income and prestige to your country also۔ تو لہٰذا میں سمجھ، اور ضروری نہیں ہے ہر فیلڈ کے اندر اس بات کا امکان ہے۔ میں اتنے بڑے بڑے آرٹسٹ پاکستان میں گزرے ہیں، صادقین کا نام آپ نے سنا ہوگا، 173 فٹ لمبا اور 23 فٹ اونچا میورل ہے اس کا، اس نے پینٹ کیا ہے منگلہ میں، 173 فٹ لمبا اور 23 فٹ اونچا، اور کتنے دنوں میں کیا؟ 68 ڈیز۔ کتنا بریلینٹ آدمی ہوگا۔ تو آرٹس بھی ہوں، سائنسز بھی ہوں، یہ جو آدمی کی سوچ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ جو میں آپ کے سامنے بات رکھ سکتا ہوں وہ یہ کہ ان آل فیلڈز اٹس دا ہیومن مائنڈ جو بہت اہم ہے۔ تو بچوں اور بڑے جنہوں نے ان کے اوپر محنت کی ہے، میں آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں، بہترین کام ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ منسٹری آف ایجوکیشن کا کہ یہ انہوں نے تیار کر لیے، سلیبائے پروموٹ کر رہے ہیں مسلسل لگ کر۔ شفقت صاحب 5-6 سال کے اندر قوم بدلنے لگے گی، یعنی جیسے میں نے آپ سے کہا کہ 98% بچے ان اسکول ہیں، تو 5-6 سال سے زیادہ نہیں، یہ جنریشن کی، لمبے جنریشن کی بات نہیں ہے، یہ پچھلے ہم نے 70 سال کے اندر کیوں نہیں کیا یہ اللہ جانتا ہے، آپ جانتے ہیں، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، مگر اس بات کا امکان ہے کہ in a few years from now یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ ماشاءاللہ محنت کرنے والے بچے جن کو اور لوگ بھی دیکھیں گے، اور اسی انداز سے پاکستان کے اندر جو ایک نئے پاکستان کی تشکیل ہے اس کے اندر 2-3 چیزیں بنیادی ہیں۔ پاورٹی ایلیویشن کے اندر بھی ضروری ہے کہ تعلیم کا اگر 2 پلر سب سے بڑے، 2 پیر اگر سب سے بڑے پاورٹی ایلیویشن کے ہیں، اس میں ایک ہے تعلیم اور ایک ہے صحت کا اہتمام۔ اچھا، انہی لوگوں سے صحت کا بھی اہتمام ہوگا، اور وہ زمانہ ہم نے چھوڑ دیا کہ ہم اپنے بچوں کو کریم ہے، آپ یو آر دا کریم، یہ ذہن میں رکھنا، کریم ہم تیار کرتے تھے اور باہر ایکسپورٹ کرتے تھے کیونکہ ہمارے ہاں وہ عمارتیں ہی نہیں تھیں کہ ہم اس کریم کو ایبزارب کرتے۔ تو 70، 80، 90 کی دہائی میں ہم نے اپنا برین ڈرین کیا کہ سب کو باہر بھیج دیا، چلے گئے، یہاں روزی نہیں تھی تو سب چلے گئے، بوتھ دی ایجوکیٹڈ کلاس
اینڈ دی انایجوکیٹڈ کلاس سب کو ہم نے باہر بھیج دیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب وہ ہماری ایکسرسائز نہیں ہونی چاہیے. ہماری جیسے جیسے آپ 5 سال 4 سال کے اندر آپ محنت کریں گے, انشاءاللہ پاکستان کے اندر وہ عمارتیں, انٹلیکچوئل عمارتیں, فزیکل عمارتیں ہوں گی جو آپ کو ایبزارب کریں گی. تو اس وقت پاکستان کا فیوچر درخشاں ہے, بہت اچھا ہے. ایک اور چیز ذہن میں رکھنا, یہ جو کیریکٹر بلڈنگ ہے اس کے بغیر بڑی قومیں نہیں بنتی. سچ بولو, اہتمام کرو اس بات کا کہ معاشرے کے اندر قوم کے ساتھ وفاداریاں ہوں, کمیونٹی کے اندر وفاداریاں ہوں. یہ جو جھوٹ اور چوری اور کرپشن کا ماحول ہے یہ وہ گھن کی طرح کھاتا ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کیسے کھاتا ہے. میں یہ قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کی اور فاطمہ جناح کی ایک پراپرٹی تھی موٹا پیلس. تو جب شینی بائی جناح جو ان کی بہن تھیں, اس چند سال اپنے انتقال سے پہلے انہوں نے ایک ٹرسٹ بنایا جس کا میں بھی ٹرسٹی تھا. تو جب ان کا انتقال ہو گیا تو چیزیں ہم وہاں سے نکال کر فلیگ سٹاف ہاؤس میں قائد اعظم کی چیزیں ہم نے پہنچائیں. ایک وہاں آرام کرسی تھی اور بڑی اچھی طرح سے سیٹ تھی, خوبصورت سی, مٹی وٹی اس کے اوپر ظاہر اتنے دنوں سے کچھ نہیں ہوا تھا. جب اس کو اٹھایا تو دیمک اس کو بالکل کھا گئی تھی, یعنی کچھ ہاتھ میں نہیں آیا. تو یہ جو کرپشن ہے یہ دیمک کی طرح آپ کے انسٹیٹیوشن کو, آپ کے ملک کو کھاتا ہے. تو یہ ذہن میں رکھنا بچوں کہ بہت بڑی بیٹل ہے, یہ چلتی رہے گی, مگر آپ اور اہتمام کرنا اپنی زندگیوں میں کہ سچ بولو, بے ایمانی سے دور رہنا اور حلال کی کمائی کرنا. شکریہ خواتین و حضرات, بچوں, اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور آپ کی زندگیوں کے راستے کھولے. السلام علیکم. یوٹیوب پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. یوٹیوب پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.